ابھی تو ابتدا تھی وہ انتہا کا سوچتے کام اٹھی تھی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ کی ناولسٹ افرا، اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر۔ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے کل ریڈ کیا تھا، ابھی تو ابتدا تھی وہ انتہا کا سوچتے کانپ اٹھی تھی، اور یہ پیج تھا 327 نمبر، اور جہاں مجھے اس کے ابھی پیجز جو ہیں مینس یہ آدھا ناول بھی نہیں ہوا، 668 پیجز ہیں اس ٹوٹل اس ناول کے اس PDF میں۔ تو چلیں ہم بنا ٹائم ویسٹ کیے جو ہے ہم جتنا ٹائم دے سکیں گے ہم اتنا ہی ٹائم دیں گے، اور بنا ٹائم ویسٹ ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی کام کر رہا تھا۔ اس نے عرفان درانی کا کیس فائر کر دیا تھا۔ اس نے کاغذی کارروائی کر کے نوٹس ایک سپاہی کے تھرو جیل میں ہی بھجوا دیا تھا۔ اب بس اس کے نوٹس ملنے کا انتظار تھا۔ وہ عرفان درانی کے وکیل سے بھی ملا تھا۔ اس کا وکیل کافی خرانڈ تھا، روشنال جانتا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک فائل تیار کر رہا تھا۔ آج اشنال کا لاسٹ پیپر تھا۔ پیپر ایوننگ ٹائم تھا۔ وہ روشنال کے پیپر دلوانے خود جاتا۔ جب تک وہ پیپر نہیں دے لیتی تب تک وہ گاڑی میں اس کا انتظار کرتا تھا۔ وہ اس لیے جلدی جلدی کر رہا تھا کیونکہ سینٹر کافی دور تھا تو اس کو آفس سے جلدی نکلنا تھا۔ وہ پوری دل جمی سے کام کر رہا تھا جب پاکٹ میں پڑا فون رنگ کرنے لگ پڑا تھا۔ اس نے فون نکالا تو بابا کا نام لکھا جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسا ہے میرا شیر؟ دوسری جانب سے بابا کی زندگی سے بھرپور کی بھاری آواز جگمگائی تھی۔ وعلیکم السلام بابا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ امی، خالہ، بابا اور آغا جان سب ٹھیک ہے؟ کیا سناؤ آغا جان، تمہاری اور اشنال کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ یہ بات سنتے اس نے بابا کی آواز میں صاف پریشانی سنی تھی۔ کیوں؟ اب کیا ہے؟ جیسا وہ چاہتے تھے ایسا ہو گیا ہے۔ اب وہ اور کیا چاہتے ہیں کہ اب میں اشنال کو لے کر اس ملک سے ہی نکل جاؤں؟ یہ بات کہتے اس کے وجیہ کشادہ چہرے پر غصہ اور اس کے لہجے میں خود بخود تلخی آئی تھی، کیونکہ اسے اشنال پر کیے گئے ستم یاد آ رہے تھے۔ وہ یہ بات مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا کہ آغا جان نے اس کی اور اس کی معصوم بیوی کی تذلیل کر کے اسے گھر سے نکالا تھا۔ اتنا غصہ جچتا نہیں ہے میرے شیر جیسے جوان بیٹے پر۔ میرا شیر بیٹا دھیمے لہجے کا متحمل ہے۔ تمہارے آغا جان کا حکم نہیں ہے، ان کی ریکویسٹ ہے کہ تم بخت ولا واپس آؤ۔ وہ دن بدن تمہاری کمزور ہو رہے ہیں۔ ہر روز تمہارا اور اپنے بیٹے کی معصوم نشانی کا پوچھتے ہیں۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں ٹھنڈا کرتے ہوئے بولے تھے، بابا جان، آپ کے لہجوں نے اور آپ کی بے اعتباری سے میں ایسا ہو گیا ہوں، ورنہ میں کب چاہتا تھا کہ میں ایسا ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات آغا جان کی، تو اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس وقت کہاں تھی ان کے بیٹے کی معصوم سی نشانی؟ جب اسے گھر سے در بدر کیا تھا اتنا تو سوچ لیتے کہ وہ خون تھا ان کا، پر نہیں، ان کو تو اپنی کھڑی ناک پسند تھی۔ ان کو کسی کے احساسات کی کیا پرواہ؟ پر بابا، آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ میں بھی ان کا خون ہوں، انا مجھ میں بھی ان سے زیادہ ہے۔ آغا جان نے شاید سمجھا تھا کہ مجھے گھر سے در بدر کر کے اور جائیداد سے آگ کر دیں گے اور میں ان کی ہر بات مان لوں گا۔ آغا جان کو بتا دیجئے گا کہ ان کا انا کا مارا یہ پوتا شک کنگال بھی ہو جائے تو اس کے ہاتھوں میں اتنا دم ہے کہ اپنی بیوی کو محنت مزدوری کر کے روٹی کھلا سکتا ہے اور اس کی معصوم ضد اور بے جا خواہشیں پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کے در پر جھک کبھی نہیں سکتا۔ اس کا انداز لٹھ مارتا اور بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ بیٹا جی، یہ تمہیں وقت آنے پر سمجھ آ جائے گی کہ میرا یہ سخت لہجہ اور میری یہ بے اعتباری تمہارے لیے کتنی مفید تھی۔ میں اتنا آنکھوں کا اندھا اور کانوں کا کچا ہرگز نہیں تھا کہ تمہاری یہ بے قراری دیکھ نہیں سکتا تھا، ورنہ کوئی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کرتا کہ اپنا زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایک معصوم بچی کے لیے نہیں کر سکتا۔ وہ اشنال کے حوالے سے اتنے
बड़ी बात कह गए थे और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मेरा ये बेटा इतना तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़िब होकर भी अपने बूढ़े दादा को अपनी झूठी अना के चक्कर में झुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और ये बात सुन लो, गुरूर और अना इंसान में तब होती है जब इंसान के अंदर ताकत हो, और जब इंसान कमज़ोर हो जाए वो अना और गुरूर मर जाता है। जैसे आगा जान का ख़त्म हो गया है। वो सच में गमगीन हुए थे क्योंकि जब वो आगा जान के सामने रोशनाल और अशनाल का जिक्र उनकी आंखों में नमी भर जाती थी। बाबा प्लीज़, मैं बेगैरत नहीं हूँ, सच में मुझे आगा जान के इस अमल पर बहुत ज़्यादा दुख था। उस दिन मैं आप सब की नज़रों में ही नहीं, खुद की नज़रों में भी गिर गया था। मुझे पता है आगा जान ने बहुत नफ़रत और गुरूर वो गलत लफ्ज़ कहे थे। ये दुनिया है साहबजादे, इधर हर कोई दूसरे का कसूरवार है। हमारा कोई मुजरिम है, हम किसी के मुजरिम हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने लग जाएं तो हमें हर कोई बुरा ही लगेगा। पता है, हम जब किसी से नफ़रत करते हैं तो हम उसकी खामियां ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, उसकी ज़ात में से कीड़े निकालने शुरू हो जाते हैं। हम उसकी 100 में 99 खूबियों को छोड़कर एक खामी को पकड़ते हैं और उस एक खामी को पकड़कर उसको कांटों में घसीटते हैं और उसमें से वो खामी भी खींच खींच कर निकालते हैं जो उसको खुद भी नहीं पता होता। लेकिन एक बात मेरी याद रखना शेर जवां, अगर हम किसी से इंसीत रखें या इंसानियत रखें, उसे तवज्जो प्यार दें, तो हम उसकी 99 हामियों को छोड़कर उसकी वो 100 वाली खूबी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। लेकिन हम अपनी अना के ज़म में दूसरे को तोड़ रहे होते हैं, बिखेर रहे होते हैं, तभी हम खुद को सही कह रहे होते हैं। वो उसे समझा रहे थे, पुत्र, बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है, वो जब कभी नरमी और गुस्से के मूड में होते तो फिर वो पंजाबी शेर सुनाते थे बेटों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। और उनके इस अमल को वो दोनों भाई काफ़ी हद तक और उनके इस अमल से वो दोनों भाई काफ़ी हद तक इंस्पायर होते थे। फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फेर कड़ दरियावां विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकदी, पहले अपनी मैं मुका। वाह बाबा बुल्ले शाह। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, मैं और तुम्हारी माँ आ रहे हैं। हम तुम्हारे पास आए, तुम्हारी माँ अशनाल से मिलने को बेकरार है। मैं तो पहले भी काफ़ी हद तक रोक चुका हूँ, लेकिन वो भली मांस अब तो रोज़ ज़िद पकड़ती है कि मैंने बेटे और बहू से मिलने जाना ही जाना है। मैं अब मज़ीद बहाने अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तेज़ लहजे में बातें नर्म से हुए थे हैं वो तेज़ लहजे में बातें करते करते नर्म से हुए थे। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं, बाबा आज बस अम्मी को रोक लें, अशनाल का आज लास्ट पेपर है। आपको इस शेर जवां की कसम किसी को नहीं बताना, मैं अशनाल को लेकर खुद आऊँगा। ये सरप्राइज़ मेरा सरप्राइज़ रखिएगा। वो बाबा की इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर पल में अपनी अना को तोड़ गया था और उनसे वादा लेता उनका दिल खुश कर गया था। तो राज तुम्हारा राज ही रहेगा शेर जवां। मेरा मान रखने का शुक्रिया। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम मेरे शेर बेटे हो, मेरा गुरूर हो। इसलिए तो मुझे अपने इस शेर जवां पे फ़ख्र है कि वो मेरा मान रखना जानता है। वो बाप थे, बेटे की कमज़ोरी जानते थे, जबकि फिर कुछ देर इधर उधर बातों के बाद फ़ोन रख गए थे और वो भी पुरसुकून हो गया था बाबा के लफ्ज़ों से। वो खुद को मुतमईन कर गया था, वो मुतमईन हो गया था। लेकिन अब उसने अशनाल को मनाना था। उसे मनाना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था। वो घर आया तो वो कहीं नहीं थी। उसने तो समझा था कि वो तैयार होगी, लेकिन उसकी के उम्मीदों के बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तशवीश हुई थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने 2-3 बार पुकारा था अशनाल। अब की बार बुलंद आवाज़ में पुकारा ताकि वो जहाँ कहीं भी
ہے نکل آئے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کے روم کی طرف آیا تھا۔ اس نے ایک بار دستک دی، پھر دی تھی، کوئی جواب نہ پا کر وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے روم کی فرش بیٹھے بچوں کی طرح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا، جو بازو گھٹنوں میں رکھے سسک رہی تھی۔ اسے تشویش ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا بیٹھا۔ گھر میں سے تو کسی کا فون نہیں آیا تھا، یا پھر طبیعت خراب ہے؟ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ وہ خدشے کے تحت ایک ہی سانس میں کتنے سوال پوچھ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ ایسے ہی روئے جا رہی تھی۔ وہ اس کے ایک دم سے بیٹھنے سے ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ طبیعت خراب ہے میری، وہ یہ کہتے دل میں سسکی تھی۔ طبیعت بالکل بھی خراب نہیں، مجھے پتا ہے محترمہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ ہولے سے نرم لہجے میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ اپنائیت آمیز اور بہت زیادہ نرم تھا، ایسا لہجہ جس سے اشنال بخت کی دور دور تک آشنائی نہیں تھی، مگر کبھی وہ اس کے اس لہجے کی خواہش مند ضرور تھی۔ سچ بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ وہ بھاری گمبھیر نرم لہجے میں بولا تھا۔ وہ بہت توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا تھا، جو گلابی جوڑے میں ہند رنگ دوپٹہ کیا تو تھا، بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے سبھی چہرے پر رقص کر رہی تھیں۔ ہاں البتہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں، رونے کی وجہ سے سر سے ہلکا سا اتر گیا تھا۔ اس کے اتنے نرم لہجے اور اس کی نظروں کی چمک سے وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ اس کو اتنا زیادہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اشنال کی رنگت میں گھلتی سرخی اس کے کٹاؤ دار ہونٹوں کا بار بار بھینچتا وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ناگواری محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کی ہرنی جیسی خوف زدہ آنکھوں کو دیکھ کر مدھم سا مسکرایا تھا۔ اشنال کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی کشادہ چہرے کی دلکش مسکراہٹ اشنال کے لیے اتنی جان لیوا تھی، وہ نظر کیا رخ ہی پھیر گئی تھی۔ وہ مکمل گھبرا گئی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر اپنا رونا بھول گئی تھی۔ لگتا ہے ابھی تک خفا ہو مجھ سے۔ سوری ایشو یار، میں پریشانی اور غصے میں آ کر کبھی کبھی بالکل ہرٹ کر دیتا ہوں۔ وہ رات والے واقعے کا کہہ رہا تھا۔ اشنال بخت تو اسے ایسی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ اونچی کھڑی ناک، اپنے وقار کو ہمیشہ بلند رکھنے والا، کبھی نہ جھکنے والا، وہ کمال کی جاذبیت، وہ مقناطیس رکھنے والا، جسے کسی کے خواصوں پر چھانے کے لیے رائی کے دانے برابر محنت نہ کرنی پڑتی تھی۔ ایک پل تو اشنال بخت خود پہ نازاں ہوئی تھی کہ وہ اس عام سی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، اس کے سامنے جھک رہا تھا، اور اس کی خاطر اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے لباس پر ہلکی سی گرد بھی نہ لگنے دیتا تھا۔ اشنال بخت کو چند لمحے اپنی خوش بختی پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ روشنال بخت سے سوری کر رہا ہے۔ اس کی نظریں اپنے اوپر جمی دیکھ کر اشنال کا دل ایسے پھڑپھڑانے لگا تھا کہ جیسے باہر نکل کر مچل جانے کو بےتاب ہو، اور وہ ساکت بیٹھی اس کو دیکھ رہی ہو۔ معاف نہیں کروں گی اپنے سپرمین کو۔ اچھا، معاف نہیں کرو گی اپنے سپرمین کو؟ یہ کہہ کر اس کی سرخی زدہ گالوں پہ چومتی بالوں کی لٹ پکڑ کر ہلکے سے اپنی انگلی پر لپیٹی تھی۔ اشنال تو سہم کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ خواص باختہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس شخص سے نرمی سے، جس نے پہلے کبھی خود اس کی طرف اس طرح پیش رفت نہیں کی تھی، یعنی وہ صرف اور صرف اسے جھکانے کے لیے نرم دیوتا بن رہا تھا۔ اپنی کی تھوڑی اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ وحشت زدہ سی ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی جھکی لمبی پلکیں سرسرانے لگی تھیں۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ شوہر ہوں تمہارا، ریلیکس ہو جاؤ یار۔ وہ ایسے اسے مخاطب کر رہا تھا جیسے وہ اس کی پرانی اشنال ہو۔ وہ ہر لمحہ ڈر ڈر کے کانپ ہی رہی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، اور میری انوسینٹ وائف اتنی حسین و دلکش ہے، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ وہ اس کے
گال پہ ہاتھ دھیمے سے لہجے میں بولا تھا. اچھا وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کے دھیمے سے لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کے اس دھیمے سے لہجے میں وارفتگی کی آنچ پھوٹ رہی تھی. وہ اس کے ہلکے سے قریب ہوا تو اس کی جان پر بننے لگی تھی. اس کی دیوانوں جیسی وارفتگی دیکھ کر وہ خوش ہونے کی بجائے اسے مزید ہراساں کرنے لگی تھی. وہ روحان سی ہو گئی تھی. یہ توجہ، یہ وارفتگی، یہ نا مجھے کمنٹ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ کیا لفظ ہے، یہ والا، یہ وارفتگی، یہ پرسحر قربت، اس کا نرم سا لہجہ. وہ تو شروع سے اس کے نرم لہجے کی دیوانی تھی، اس کے لہجے پر جان دیتی تھی. وہ اس کا سپرمین تھا. وہ سپرمین سے اس کا شوہر بنا تھا. سپرمین سے شوہر بننے کا سفر اشنال کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا. وہ ٹوٹ گئی تھی. اس کا ہر لفظ آتشی تھا اس کے لیے. اس کا لہجہ جس نے لمحہ لمحہ اس کو توڑا اور بکھیرا تھا، اس کو ریزہ ریزہ کیا تھا. اب وہ کیوں سپرمین بن رہا تھا؟ اب ہی تو وہ تنہائی اور محرومیوں کی عادی ہونے جا رہی تھی. پھر وہ کیوں ستمگر اتنا مہربان بن رہا تھا؟ پھر وہ کیوں ابر رحمت بن رہا تھا؟ وہ کیوں ایسا بن کر اس کے پرانے زخموں سے ٹانگیں ادھیڑ رہا تھا؟ وہ اس کو سوالی بنے دیکھ کر رونے لگ پڑی تھی. وہ ایسا کب چاہتی تھی کہ روشنال اپنی محبت کا خالی کشکول لے کر اس کے سامنے ایسے گداگروں کی طرح بیٹھا ہو. وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی. اچھا بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پھر سے اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے سحر نشین لہجے میں بولا تھا. اگر سچ بتایا تو آپ ماریں گے؟ وہ کانپتے لہجے میں بھرائی آواز میں بولی تھی. اور میں پاگل نظر آتا ہوں کہ اپنی معصوم سی جان کو ماروں گا؟ وہی لہجے لیے جذبوں سے بھرپور آواز میں نرم لہجے میں کہنے لگا تھا. وہ پھر بے چین ہوئی تھی. اس کی یہ وارفتگی اسے وحشت میں ڈال رہی تھی، لیکن اس نے جواب دینا چاہا تھا کہ وہ شخص اسے دور ہی رہے. وہ نہ کیا آگے بول بھی دو ایشو یار. وہ اس کے ہکلا کر بولنے سے ملتجی ہوا تھا. وہ نہ، میرے بیگ میں باٹل پڑی ہوئی تھی، باٹل کا ڈھکن کھل گیا تھا اور ساری رول نمبر سلپ گیلی ہو گئی ہے. وہ بمشکل کہہ کر رونے لگ پڑی تھی. جبکہ اس کی بات سنتے روشنال بخت نے پہلے تو پرسکون سانس لی تھی، پھر بول پڑا تھا. ایشو یار تم سچ میں پاگل ہو؟ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرے دل میں اتنے بڑے بڑے وسوسے ڈال دیے تھے. یار ایسے تو بیویاں اپنے شوہروں کو ان کے ابا بننے کی خوشخبری میں اتنے سسپینس میں نہیں ڈالتی جتنا تم نے سسپینس کریٹ کیا تھا میرے لیے. وہ پہلے تو اس کی بات پہ سرخ پڑی تھی، لیکن پھر خفا ہوئی تھی. جبکہ اشنال اس کے چہرے پر اترتے قوس و قزح جیسے رنگوں کو دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا. اچھا یہ آپ کے لیے چھوٹی سی یہ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہوگی، میرے لیے ہرگز نہیں، کیونکہ میرا آج لاسٹ پیپر ہے. میں نے پیپر دینے سے پہلے ہی مجھے باہر نکال دینا ہے. میم نے مجھے پیپر دینے سے پہلے ہی باہر نکال دینا ہے. وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی سسکی لے کر روتی چھوٹی سی بچی لگی تھی. اچھا دکھاؤ کہاں ہے رول نمبر سلپ؟ اس کے آنسو دیکھتا وہ نرم سے لہجے میں بولا تھا جس کی اشنال بخت شروع سے دیوانی تھی. وہ بیگ سے کانپتے ہاتھوں سے نکالنے لگی تھی اور اسے دی تھی. بیگ اس کے پاس ہی پڑا ہوا تھا. رول نمبر سلپ گیلی تھی پر خراب نہیں تھی. اس کی حالت خراب ضرور تھی پر اتنی نہیں. روشنال نے سر پہ ہاتھ مارا تھا اور اس کی عقل پہ افسوس کیا تھا. سیریسلی تم اس بات کو لے کر اتنی زیادہ رو رہی تھی؟ ایک بین کی کمی رہ گئی تھی. ایسا تو تم میرے مرنے پہ نہیں رو گی. ایک بین کی کمی رہ گئی تھی. ایسا تم میرے مرنے پہ نہیں رو گی جتنا تم نے اس شیٹ کے لیے آنسو بہا دیے ہیں. آخر بڑی کب ہوگی؟ جب اس کے ہلکے سے مذاق سے اشنال کی روح فنا ہوئی تھی. بل بل آنسو اس کے چہرے سے گرنے لگے تھے. ابل آنسو آئی تھنک. آج سچ میں روشنال حاکم بخت اس کے لیے بہت
بے رحم ثابت ہوا تھا، یعنی وہ اپنی موت کا ذکر کر کے اس کو بے موت مار گیا تھا۔ وہ چند پل سانس لینا بھول گئی تھی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اس کی بات پر۔ چلو جی، اب پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہوگا ایشو میرا بچہ، میں اسے ابھی صحیح کر دیتا ہوں، بس استری بتاؤ۔ وہ اس کے درد سے ناواقف تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی موت کی بات کر کے اسے اذیت و وحشت میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات چھوٹی سی تھی، لیکن اشنال بخت کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، بس آپ کی نفرتوں میں دبی کاغذی رشتے تک آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آئندہ آپ نے مجھے بچہ کہہ کر بلایا تو میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ کوئی شک نہیں، بیوی ہو تو میری نہ، میرے لیے تو میرا بچہ ہی ہونا، بالکل چھوٹا سا معصوم سا۔ اور یقین مانو تمہارے ساتھ رہ کر ایسے لگتا ہے جیسے میں بچے کو ٹریٹ کرتا ہوں۔ اس وقت تو نہیں لگا تھا جب میری ذات کو گالی بنایا تھا، اب آپ یہ کہنے کا حق کھو چکے ہیں۔ وہ پھر سے تلخ ہوئی تھی اور رونے لگی تھی۔ اچھا سوری، وہ کان پہ ہاتھ رکھے معافی مانگ رہا تھا۔ جائے، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ نروٹھے لہجے میں کہتی اس کے بازوؤں پہ مکہ مار گئی تھی۔ روشنال ہنستا اور ہنستا چلا گیا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے اور خود اٹھو ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ اشنال اس کے پھیلا ہوا ہاتھ دیکھا، کچھ سوچی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے ساتھ ٹیبل پر لایا تھا اور ہلکی سی استری گرم کر کے 1 منٹ میں ٹھیک کر دیا تھا۔ مطلب اس کی جو رول سلپ تھی اس نے استری کر کے نا تو وہ ٹھیک کر دی تھی، مطلب وہ پانی اس کا خشک کر دیا تھا۔ اکثر ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جبکہ وہ اس کی دل میں مشکور ہوئی تھی پر بظاہر کچھ نہیں بولی تھی۔ کوئی حکم ہے میرے آقا؟ وہ جھک کر سر کو ہاتھ پہ رکھتا سینے لاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مجھے چیپٹر سمجھنے ہیں۔ میں سمجھی کہنے لگی مجھے چپیڑ مارو مجھے لگا شاید کہنے لگی مجھے چپیڑ مارو وہ مجھے چیپٹر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک کوشچن کراؤں گا، کوئی بات نہیں، ایک کوشچن کراؤں گا، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس نے کوشچن کروایا تو اس نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ واقعی وہ چیپٹر اسے سمجھ آیا تھا۔ جاؤ ریڈی ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں، ابھی ہے تو کافی ٹائم، پر پھر بھی جلدی چلو، میں بھی فریش ہو لوں۔ وہ یہ کہتا اس کا گال تھپ تھپاتا چلا گیا تھا۔ اشنال نے اس کو جاتے دیکھ کر ہر چیز سمیٹی تھی، لیکن کچھ فارمولہ تیار کر کے وہ اٹھی تھی اور اس نے خود شاور لیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر گیلے بالوں کو ڈرائی کر رہی تھی۔ اس کے سلکی کندھوں پر بکھر رہے تھے۔ عام حالات میں وہ ڈرائر نہیں کرتی تھی، لیکن ایمرجنسی تھی، اسے چلانے بھی نہیں، اسے ڈرائر چلانے بھی، میری طرح تھی آئی تھنک، میرے پاس بھی ڈرائر کوئی نہیں ہے، اسے ڈرائر چلانے بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابھی اسی کو الٹا سیدھا کر کے دیکھ رہی تھی جب وہ خوشبوئیں بکھیرتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ دوپٹہ اٹھانے کے چکروں میں تھی۔ اس نے دوپٹہ تو ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر اپنے گرد پھیلا لیا تھا۔ ابھی وہ سر پہ ہی کرتی کہ روشنال بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ روشنال نے اسے خاص نظروں سے دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم بغیر دوپٹے کے اسے دیکھتا تھا۔ اس کی نظریں خود پہ جمی دیکھ کر وہ خواہ مخواہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ نظریں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ مختلف رنگوں میں نہا جایا کرتی تھی۔ وہ نظریں دل دھڑکانے کا سبب بنتی تھیں۔ وہ کہاں کہاں کس مقام پہ خود کو مضبوط رکھتی تھی۔ وہ شخص اس کی مضبوطی کو توڑ دیتا تھا، لیکن اس کی نظریں کبھی کبھی مہربان تھیں۔ شادی کے بعد بھولے بسرے سے بھی اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی مہربان نظروں سے دیکھا بھی ہو۔ وہ اس کو اپنے پیچھے دیکھ کر خواص باختہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ لرزش پاتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ڈرائر لے لیا تھا اور خود ڈرائی کرنے لگا تھا۔ کیوں، بیوٹیشین بھی تھا وہ؟ میں خود کر لیتی ہوں، وہ ہولے سے بولی تھی۔ پکڑنا آ ہی نہیں
میری پکڑنا ہی نہیں آ رہا میری اس نازک سی بیوی سے، کہہ رہی ہیں کہ میں خود کر لیتی ہوں۔ اس کے میٹھے سے طنزیہ پر اس نے نظریں جھکا لی تھیں، کیونکہ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو کر اس کے بال ڈرائی کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تو کوئی مضبوط پہاڑ لگ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اس کو کانپتا دیکھ کر اسے ہلکے سے لے کر چلتا بیڈ پہ بٹھایا اور پھر اپنا کام مہارت سے کرنے لگا تھا۔ یہ والا شیمپو اب یوز مت کرنا، بال خراب ہو جائیں گے۔ وہ اس کے نیچے تھوڑے تھوڑے روکھے بالوں کو دیکھ کر بولا، جبکہ ایشو کو وہ پل پل حیران کر رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس پہ کتنی نظر رکھتا ہے۔ کوئی ہیئر بینڈ، کیچر وغیرہ اس نے ڈرائی کر کے کیچر کا پوچھا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر ڈریسنگ سے خود کیچر اٹھا کے لگا دیا اسے، مطلب اشنال کو۔ اب ٹھیک ہے ایشو ہرے، اب جلدی اٹھو، پھر نکلنا ہے۔ جب کہ وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور اپنے بال سیٹ کرنے چاہے، مگر وہ مسلسل کنفیوز ہو رہی تھی اور ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاؤن پہنا تھا۔ وہ اب مطمئن ہو گئی۔ ابھی وہ سیٹ کر رہی تھی جب وہ پھر سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سیاہ گاؤن میں تھی۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اس بات کی گواہی آئینے نے دی تھی۔ اشنال نے ایک دفعہ نظر اٹھائی تھی۔ وائٹ سوٹ میں نک سیکسی تیار، وجائے تو مردانگی کا شکار، گھڑی ہاتھ پہ باندھے، اور سب خوبیوں سے بڑھ کر اس کی آشنائی نے اس کی آنکھوں میں ایک اچھوتا سا احساس اس کو منفرد بنا رہا تھا۔ وہ احساس بھی ایسا جو بھسم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ اشنال کی آنکھوں میں بھی محبت کی دھند چھانے لگی تھی۔ وہ اس شخص سے کبھی نہیں دستبردار ہو سکتی تھی، نہ اس کی محبت سے، نہ اس کی نفرت سے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا حجاب خود سیٹ کرنے لگا تھا جب اس کے گال سے اس کی انگلیاں ٹچ ہوئی تھیں۔ اس کا لمس اسے کپکپانے پر مجبور چکر دے گیا تھا۔ پن دو مجھے، اس کو دیکھا تھا جو چھوئی موئی سی کھڑی تھی۔ اس کی بات سنی وہ اپنا پن والا ہاتھ آگے کر گئی تھی جس میں 3-4 پنس تھیں۔ روشنال نے ساری پنز لے کر 2-3 اپنے منہ میں دبا لی تھی اور اس کا حجاب سیٹ کرنے لگا تھا۔ حجاب سیٹ کر کے اسے ٹھیک کرنے لگا تھا۔ آج پرفیکٹ لگی او وائف۔ انگوٹھی اور انگلی کو گول شیپ دے کر اسے سراہا تھا۔ اس کو اپنا خیال رکھتا اس کی آنکھوں میں دھند چھانے لگی تھی۔ اسے اپنا خیال رکھتا دیکھ کر اشنال کی آنکھوں میں دھند چھانے لگی تھی۔ اس شخص سے محبت کم نہیں پڑی تھی اس کی۔ آپ جائیں، میں آ رہی ہوں، اشنال نے مکمل بھرائی آواز میں کہا تھا۔ اوکے۔ وہ یہ کہہ کر تھوڑا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی بدلتی نگاہوں میں تھیں۔ آج اس نے مکمل توجہ سے دیکھا تھا۔ اچھا، وہ اس کی نفرت اور بیگانگی سے بھی اسے نفرت نہیں کر سکتی تھی، پھر اس کی توجہ اور پیار سے کیسے نہ پگھلتی تھی۔ وہ چلا گیا تھا جبکہ وہ پیچھے اس کے سحر میں کھڑی نقاب میں مسکرائی تھی۔ وہ سچ کہتا تھا، وہ شخص واقعی ہرگز برا نہیں تھا۔ اس پہ گزرے حالات برے تھے جو اسے تلخ بنا گئے تھے، ورنہ ایشو کا سپرمین کیسے برا ہو سکتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں نے ابھی اس کو 9 بجے جو ہے اپلوڈ بھی کرنا ہے، مینس کہ آپ لوگوں کو پبلش ہو جائے 9 بجے کے۔ تو ابھی مجھے اس کی تھوڑی بہت ایڈیٹنگ بھی کرنی ہوگی، تو مغرب ہونے والی ہے، اس لیے آج بس میں اتنا ہی پڑھ سکوں گی۔ تو چلے پھر کل تک کے لیے، کل اگر میں بنا سکی ویڈیو تو بناؤں گی، کوشش کروں گی بنا لوں، ورنہ کیونکہ میں نے آؤٹنگ پہ جانا ہے تو میں بھی ٹائم نہ ملے۔ تو خیر آپ مجھے بتانا کمنٹ میں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا۔ اچھا لگا ہے اگر ویڈیو تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور دل کرتا ہے تو کمنٹ کر دیجیے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور کل تک کے لیے اللہ حافظ۔